رضیت باللہ ربا ورضیت بالاسلام دینا ورضیت بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں۔ یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسے مشہور و معروف مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتے ہیں اور اس پر شرعی دلائل جو ہیں وہ دینا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ سال کے 12 مہینوں اور 12 مہینوں کے آگے ہفتوں اور کسی دن بھی ڈسکس نہیں ہوتا اور اس پہ کسی قسم کی بحث نہیں ہوتی، لیکن قربانی کے ایام میں بالخصوص کچھ لوگوں کی طرف سے وہ مسئلہ زیر بحث ہوتا ہے۔ میری مراد ہے کہ بھینس کی قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 اور 143 کے اندر 4 جوڑے یعنی کہ 8 نر اور مادہ جانوروں کا ذکر فرماتا ہے جو کہ حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثمانیۃ ازواج کہ 8 نر اور مادہ جوڑے رب ذوالجلال نے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ کا اور ایک بکری کا، ایک اونٹ اور ایک گائے کا۔ اب قرآن مجید کی ان 2 آیات مبارکہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جانور حلال ہیں۔ فتاوی عالمگیری کے اندر صاحب فتاوی نے اس بات کو واضح طور پہ بیان کیا کہ اما جنسہ فہو ان یکون من الاجناس الثلاثۃ الغنم او الابل او البقرہ کہ قربانی کے لیے 3 قسم کی جنسیں ہیں، بکری، اونٹ اور گائے۔ وَيَدْخُلُ فِي كُلِّ جِنْسٍ نَوْعُهُ اور ان تینوں کی سب اقسام اس میں داخل ہیں۔ اب یہ بات جو ہے وہ تھوڑی سی سمجھنے کے لیے ہے کہ ان تینوں کی اقسام یعنی کہ بکری، اونٹ اور گائے۔ اب جو بکری ہے اس کی اقسام کون کون سی ہیں؟ بھیڑ نر اور مادہ، اور دمبا جو چکی والا نر اور مادہ، یہ ہیں بکری کی اقسام۔ اور بقرہ اس کی اقسام کون سی ہیں کہ جو اس جنس میں داخل ہیں وہ ہے بھینس۔ اب اس کے دلائل جو ہیں وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر سے جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 142 اور 143 ہے اس کے اندر بکر کا، گائے کا ذکر موجود ہے، اور آگے پھر فقہا نے اس کی وضاحت فرمائی کہ بھینس جو ہے وہ بکر کے قیم مقام ہے۔ اس کے دلائل انشاءاللہ ابھی مزید میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عربی جو ہیں وہ بھینس کو بکر کے اوپر قیاس کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ بھینس کو بکر پر قیاس کیا جاتا ہے اور یہی فقہا نے بھی شرعی علت بیان کی ہے بھینس کی گائے پر قیاس کرنے والی، تو یہ اشکال دور ہو جائے گا کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ شرعی طور پہ اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت اس کی قربانی کرنے میں نہیں ہے۔ اس لحاظ سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ کس کس جانور کی قربانی کریں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ من الضأن اثنین من المعز اثنین من البقر اثنین من الابل اثنین۔ اب یہاں پہ تفسیر ابن ابی حاتم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 1403 لیث بن سلیم سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھینس اور بختی اونٹ ان اجناس میں
यानी कि इन जिन्सों में दाखिल है। जैसा कि तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर और तफसीर दुर्र मंसूर की जल्द नंबर 3 के अंदर सफ़ा नंबर 371 पर इसकी वजाहत जो है वो मुकम्मल मौजूद है कि भैंस जो है वो अज़वाजे समानिया में दाखिल है। इमाम नववी ने भी अपनी किताब अल मजमू शरह अल मुअज़्ज़ब के अंदर भी इस बात को ज़िक्र किया, जो जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 393 पे, कि भैंस जो है वो शरई इल्लत की बुनियाद पे उसको बकर पर क़यास किया जाएगा और अज़वाज समानिया के अंदर जो भैंस है वो दाखिल है और इसकी कुर्बानी जो है वो शरई तौर पे किसी कबाहत का शिकार नहीं है बल्कि बिल्कुल जायज़ है। गैर मुक़ल्लिदीन जो हैं वो इस बात पर एतराज़ करते हैं। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि लुग़त में भैंस जो है वो क्या है। अल मुंजद जो लुग़त की किताब है उसमें ये लिखा है कि अल जामूसु दरबु किबारिल बकरा, कि जो बड़ी गाय है इसकी एक किस्म भैंस है और अरबी में भैंस को जामूस कहा जाता है। और अल मुंजद में ये बात मौजूद है कि जो बड़ी गाय है इसकी एक किस्म भैंस है। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा ये हदीस की किताब है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो किताबी हैं वो तारीफ़ करते हैं भैंस की, अल जामूसु बि मंजिलतिल बकरा, कि जो भैंस है वो बेमंज़ला बकर है, गाय है। दलील नंबर 3 इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह ज़कात अदा करते वक़्त गाय का निसाब मुकर्रर किया जाता है, भैंसों का निसाब भी गाय के निसाब की तरह मुकर्रर किया जाता है। यानी एक बंदे के पास सिर्फ भैंसें हैं और गाय नहीं हैं, तो जिस तरह गाय होती तो उनका निसाब बनता, उसी तरह भैंसों का निसाब जो है वो बनाया जाता है। इसी वजह से बनाया जाता है कि भैंस जो है वो गाय के कैम मकाम है और बेमंज़ला गाय है, जिस तरह के इमाम सुफियान सौरी और मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के अंदर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जो ताबी हैं वो फरमा चुके हैं। दलील नंबर 4 मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ हदीस नंबर 6881, इसको भी बड़ी तफसील के साथ देखा जा सकता है इस मकाम से निकाल के कि भैंस जो है वो गाय के कैम मकाम है और उसकी जो जिनस है उसमें दाखिल है। इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह मुवत्ता इमाम मालिक बाबु मा जाआ फ़ी सदक़तिल बक़रा उसमें इरशाद फरमाते हैं कि इन्नमा हिया बक़रा कुल्लुहा, कि भैंस जो है वो बकर के मकाम है और सारे के सारे अहकाम जो गाय की जिनस पर लागू होते हैं वो भैंस पर भी लागू होते हैं। और यहाँ पे इस बात को भी ज़हन में रखें कि भैंस बेमंज़ला गाय और भैंस जो है ये गाय की किस्म है, इस पर उम्मत का इजमा है। यानी आज जो गैर मुक़ल्लिदीन ये एतराज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बड़ी मज़े की बात है कि एक तो है ना कि वाज़े तौर पे ये कह देना कि भैंस की कुर्बानी जो है वो हराम है, तो जब लफ्ज़ हराम भी वो नहीं बोलते या शायद के बाज़ उनके जो उलमा हैं वो बोलते भी हों, लेकिन ज़्यादातर जब उनसे मसला पूछा जाए तो वो वजाहत के साथ मसला बयान नहीं करते, बल्कि दो तरफ़ा गुफ्तगू उनकी जो है वो होती है। वीडियो चूँकि लंबी हो रही है, मैं एक दो हवाले और इस बात पर देता हूँ कि भैंस जो है वो गाय की किस्म है। लिसानुल अरब सफ़ा नंबर 513 भैंस की जो तारीफ़ की गई, अल जामूसु नौ मिनल बकर, कि भैंस जो है वो गाय की किस्म में से है। ताजुल उरूस का जो मुसन्नफ़ है, ताजुल उरूस जल्द नंबर 15 सफ़ा नंबर 513 ही है। तो ये दलील नंबर 8 है, वो भी भैंस को गाय की किस्म जो है वो शुमार करते हैं। इस तरह लुग़त की किताब अल मुअजमुल वसीत जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 134 पे कि भैंस एक पालतू जानवर है और गाय से ताल्लुक़ रखता है, और अरब जो हैं वो गाय और भैंस को एक ही शुमार करते हैं। अब ये देखो ना कितनी वजाहत के साथ बात बयान हो गई कि अरब जो हैं वो गाय और भैंस को एक ही तरह का क़यास और एक ही तरह का शुमार करते हैं। क्यों? कि भैंस की जो शरई इल्लतें हैं वो गाय पर क़यास की गई हैं और अरबी मुआशरे और माहौल के अंदर भैंस को गाय पर क़यास किया गया है। जिस तरह के
مختلف محدثین کرام اور فقہاء کرام جو ہیں ان کی اس پر بحثیں موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے لے کے حضرت سفیان ثوری اور حضرت امام حسن بصری اور امام مالک، یہ وہ کبار ائمہ حدیث اور ائمہ فقہا ہیں جن کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی اقسام میں شمار ہے۔ امام زین العابدین محمد عبد الرؤف المعروف امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کنوز الحقائق فی حدیث غیر الخلائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114 پہ لکھتے ہیں کہ الجاموس انصبۃ الاضحیہ، کہ بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے، اور جس طرح گائے کے اندر 7 حصے کیے جا سکتے ہیں کہ 7 افراد جو ہیں وہ اپنے حصے کی قربانی ایک گائے کے اندر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، تو بھینس کا بھی انہوں نے یہی ذکر کیا جو ہیں امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ۔ مسند الفردوس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 124، اور یہ حدیث جو ہے وہ احسن ہے کہ اس میں مولا مشکل کشا حضرت امام علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، کہ بھینس قربانی میں 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، جس طرح گائے جو ہے وہ قربانی کے لحاظ سے 7 افراد کی طرف سے کافی ہے، تو بھینس بھی کافی ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں ایک غیر مقلدین کے جو شیخ الاسلام ہیں، یعنی کہ ابو الوفا محمد ثناء اللہ امرتسری، ان کا جو فتاویٰ ثنائیہ ہے اس کے صفحہ نمبر غالباً 809 پر یہ بات موجود ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے نے یہ پوچھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا ناجائز ہے، تو صاحب فتاویٰ ثنائیہ ثناء اللہ امرتسری نے یہی جواب دیا کہ عربوں کے اندر جو ہے وہ بھینس کی شرعی علت یہی بیان کی جاتی ہے اور اس کو گائے پر قیاس کیا جاتا ہے، اور بھینس جو ہے اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاویٰ علماء حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 سے لے کے صفحہ نمبر 74 پر ایک مکمل بحث موجود ہے، اور انہوں نے بھی بھینس کو گائے کی جو ہے وہ جنس شمار کیا اور تسلیم کیا، اور اس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ اور یہاں پہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کچھ لوگ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ شکوک و شبہات ہیں بھینس کی قربانی کرنے کے حوالے سے۔ شکوک و شبہات کسی قسم کے نہیں ہیں، ان دلائل کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر تم بچھڑے کی قربانی کرتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے کہ ایک سیم ٹو سیم جو لفظ قرآن مجید کے اندر موجود ہے بکر کا، اس لفظ کی مطابقت اور اس کی پیروی ہو جاتی ہے، اور بکری کے لحاظ سے، اونٹ کے لحاظ سے اور بھیڑ کے لحاظ سے۔ لیکن ایسا نہیں کہ جو ان کی جنسی اقسام ہیں وہ جو ہیں شرعی طور پہ ناجائز ہوں گی، بلکہ جنسی اقسام کو بھی ان پر قیاس کیا جائے گا، کیونکہ اس پر ائمہ کرام مجتہدین کا اجتہاد موجود ہے، اور ان پر ائمہ حدیث جو ہیں ان کا اتفاق ہے اور ان کا اجماع موجود ہے، اور پھر پوری امت کا اجماع موجود ہے۔ لہٰذا چونکہ عربوں کے اندر اس جانور کا نہ پایا جانا، اور بعد میں پھر جب اسلام پھیلتا گیا اور اسلام کا دائرہ کار اور اس کا جغرافیہ وسیع ہوتا گیا، تو جب خشکی والے علاقوں میں اسلام پہنچا تو وہاں پر جب بھینس کو دیکھا گیا اور اس کے سارے معاملات جو ہیں جنس کے اعتبار سے وہ فقہا نے اور محدثین نے اور ائمہ کبار نے چیک کیے، تو جب بھینس ثابت ہو گئی کہ وہ گائے کی قسم ہے، تو پھر کسی قسم کا کوئی ابہام باقی نہیں رہتا اور کسی قسم کی کوئی بحث باقی نہیں رہتی کہ اگر بھینس جو ہے وہ سال کے 12 مہینوں میں حلال ہوتی ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہوتا ہے اور بڑی مرغوب غذا ہوتی ہے اور بڑے شوق سے اس کو مختلف ڈشز اور ریسیپیز میں کھایا جاتا ہے، اور اس کا دودھ بچوں کی اور بڑوں کی اور سب کی ایک برابر جو ہے وہ غذا بنتی ہے، تو پھر ایک قربانی کے موقع کے اوپر اس جانور کے گوشت سے کراہت کیوں محسوس کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ایک علیحدہ گروہ بندی کر کے ایک علیحدہ مسئلہ جو ہے وہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ یہ سوچ سے بالاتر ہے، بلکہ
میں تو یہاں پہ اتنا گزارش کروں گا کہ افراط و تفریط کے اس دور کے اندر ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے، اور اس مسئلے کو اتنا زیادہ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بچھڑے کی قربانی کرتا ہے، گائے کی قربانی کرتا ہے، بکری کی کرتا ہے، اونٹ کی کرتا ہے، بھیڑ کی کرتا ہے، بہت ہی احسن ہے اور بالکل نص قرآن سے جو ہے اس کی تابعداری ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھینس کی قربانی بھی کرتا ہے تو اس کو ملامت نہ کیا جائے کہ اس کی دل شکنی نہ ہو، اور وہ کہیں قربانی کے جانور کی گردن کے اوپر تکبیر پڑھتے ہوئے، چھری چلاتے ہوئے اس بات کو ذہن میں وہ نہ سوچ رہا ہو کہ پتہ نہیں میری قربانی ہے بھی یا نہیں ہے۔ بالکل بھینس اور اس کا آگے مذکر، جس کو ہم پنجابی زبان میں کٹا کہتے ہیں یا بھینسا کہتے ہیں یا اس کو جھوٹا کہتے ہیں، تو اس کی قربانی بالکل شرعی تقاضوں کے مطابق اور دلائل کی روشنی میں اور اجماع امت کے لحاظ سے بالکل درست ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، افراط و تفریط کے معاملات کو چھوڑ کے اللہ تعالی ہمیں یکسوئی اور وحدت امت کے پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔